لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسلام نے ایک خوشی کا موقع مسلمان کی زندگی میں عیدین کے علاوہ شادی کا رکھا ہے۔ دونوں خاندان ایک جائز طریقے سے باہم ملتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی راضی ہوتا ہے، نبی کریم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ شادی کے وقت یہ دونوں کا عزم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں، کیونکہ اس میں اگر مدت کا تعین کر دیا جائے کہ یہ نکاح اس مدت تک کے لیے ہے تو اسے شرعی اصطلاح میں متع کہتے ہیں، جو اہل سنت کے ہاں بالکل بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے اس میں لمٹ نہیں ہوتی، مدت نہیں ہوتی، زندگی بھر نبھانے کا ایک عزم اور ارادہ ہوتا ہے۔ اور اس سے نہ صرف یہ کہ دلہا دلہن دو باہم مل رہے ہوتے ہیں، بلکہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ نہ کرے کبھی رشتے ٹوٹتے ہیں تو دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں بری کی رحمت کرے، وہ اکثر مثال دیتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی انڈیا میں بھی آئی ہو اور وہ راضی خوشی وہاں رہ رہی، گھر بس رہا، اچانک کوئی خبر آئے کہ فرض کیا کہ آپ کی بیٹی دہلی میں بھی آئی ہے، خبر آئی کہ دہلی میں بم دھماکہ ہوا ہے، آپ فوراً سب سے پہلے سسرال میں فون کریں گے، بچی کے سسرال میں، کہ آپ لوگ تو خیریت سے ہیں نا۔ یہ جو آپ کو فکر لاحق ہوئی ہے اس تعلق کی بنیاد پر ہے جو آپ نے بیٹی کی وجہ سے وہاں ہے تو رشتہ جوڑ لیا ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ نہ کرے وہاں سے بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ پاکستان آ جائے اور پھر خبر آئے کہ انڈیا میں بم پھٹا ہے تو ہمارا اب پوچھنے کا انداز بالکل الگ ہوگا۔ اب ہم فون کر کے کسی بھی جاننے والے کو پوچھیں گے یہ بتاؤ دہلی میں پھٹا ہے کہ نہیں پھٹا، کیونکہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے دل ٹوٹتے ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ نفرتیں آ کے لیتی ہیں، پھر خواہشات کے جو معیار پیمانے اور زاویے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بڑوں کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے گھر بسانے میں اور گھر کو توڑنے میں۔ کسی زمانے میں آپ سنتے ہوں گے بڑے بوڑھے جب بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے
بڑے کھسے پیٹے جملے اکثر وہ کہا کرتی ہیں کہ بیٹی اب تمہارا اصلی گھر وہ ہے، وہاں سے تیرا جنازہ تو آ سکتا ہے، تو نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مر کر تو اس گھر کو چھوڑ سکتی ہے، لڑ کر کبھی ہمارے پاس مت آ، تیرا اصلی گھر وہ ہے۔ اور وہ شرم و حیا والی بیٹی اپنے بوڑھے باپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اس کی اتنی لاج رکھتی تھی کہ گھروں میں تکلیف آتی، سکھ ہوتا، دکھ ہوتا، ماں باپ کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیتی، اور کبھی رونے کو دل چاہتا تو تکیے میں منہ چھپا کے رو لیتی، لیکن گھر میں کبھی گیلا نہیں کرتی۔ ماں باپ کبھی پوچھتے بھی بیٹی وہاں کیسی گزر رہی ہے، تو آنسو کو چھپا لیتی، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لے آتی اور کہتی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، میری ساس بہت اچھی ہے، دولہا بہت اچھے ہیں، میرے سسر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، حالانکہ اگرچہ ان میں کوئی بھی خیال نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس کا پھل لیتا ہے۔ ایک وقت پھر ایسا بھی آتا ہے کہ ساس اپنے گھر کی چابی، تجوری کی چابی بہو کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، اب گھر تو ہماری بہو چلائے گی۔ یہ دل محبت سے جیتنے پڑتے ہیں، دل جیتے جاتے ہیں جب بھی گھر بستے ہیں، اور قربانیاں دونوں کو دینی پڑتی، خاص کر یہ جو ازدواجی رشتہ ہے یہ محبت کے اس اصول پر قائم ہوتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو، ون وے نہیں چلتا اس رشتے میں، بالکل بھی ون وے نہیں چلتا۔ اگر ساس یہ سمجھے کہ میری بہو میری بیٹی بن کر رہے اور میں ساس بن کے رہوں، کبھی ایسا نہیں، اور بہو یہ سمجھے کہ میری ساس ماں بن کے رہے اور میں بہو ہی رہوں، ایسا کبھی نہیں۔ کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر یہ رشتے بنتے ہیں، پنپتے ہیں، اور گھر میں جو باتیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، دولہا دلہن کا فرض ہوتا ہے کہ اس معاملے کو آپس میں خود ہی گھر میں نپٹا اور بڑوں تک شکایت نہ کریں، آپس میں طے کریں، اور کبھی بھی ناراضگی کو، رنجش کو ایک دن سے زیادہ نہ گزرنے دیں۔ اول تو دن بھی پورا نہ ہو، لیکن ایک دن سے زیادہ نہ گزرنے دیں۔ شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، نفرت کو مزید نفرتوں میں بدلتا ہے، دراڑیں ڈالتا ہے، شبو کو شبہات پیدا کرتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، اور یہ گھر ہمیشہ اعتماد سے ہی پنپتے ہیں، شکو کو شبہات سے گھر ڈوبتے ہیں۔ اعتماد ہونا چاہیے دونوں کو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال ہمارے لیے چھوڑی۔ آپ کی بھی بیٹیاں تھیں اور آپ میں بیٹیاں بھی آئیں، جن میں مشہور رشتہ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ ایک دن آپ گھر میں تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، یہ کیلولے کا وقت تھا، اور عرب اکثر اس ٹائم پہ گھر میں ہوتے، ایک رات کو اور ایک دوپہر کو۔ آپ جب آئے اور حضرت فاطمہ کے گھر میں دیکھا کہ فاطمہ اکیلی ہے اور علی گھر پہ نہیں، آپ نے پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کسی بات نہیں بتائیں، مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ گھر سے باہر چلے۔ آپ نے اپنے گمان کے مطابق صحابی کو بھیجا، غالباً حضرت بلال تھے، کہ جاؤ مسجد میں دیکھو۔ مسجد میں دیکھا تو حضرت علی لیٹے ہوئے، پسینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، آپ کے جسم کے کچھ حصے کو کچے فرش کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ کو جب آ کے بتایا کہ علی مسجد میں لیٹے ہوئے، آپ گئے، آپ سوئے ہوئے، آپ نے مٹی جھاڑی
اور کہا تم یا بات اے ابو تراب، اے مٹی والوں اٹھو۔ حضرت علی اٹھے۔ حضرت علی آپ کے داماد کا ہاتھ پکڑا اور بیٹی کے گھر میں گئے۔ اب پورا راستہ حضرت علی سے یہ نہیں پوچھا کہ علی یہ بتاؤ، فاطمہ نے تو نہیں بتایا، چلو تم بتاؤ کس بات میں جھگڑا ہوا تھا، پہل کس نے کی تھی اور قصور کس کا تھا۔ یہ باتیں وہ کہتے ہیں جنہوں نے جھگڑے کو بڑھانا ہو، جنہوں نے جھگڑے کو مٹانا ہو اور گھر کو بسانا ہو، پھر وہ قریب کے کام نہیں کرتے، وہ پھر چودھری شجاعت والا جملہ بولتے ہیں، مٹی پاؤ، پھر اس معاملے کو بڑھنے نہیں دیتے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں یار ہم بیٹی والے ہیں، ہمارا خاندان اتنا اونچا ہے، اتنا ہمارا اسٹیٹس ہے معاشرے میں، اب ہم داماد کا ہاتھ پکڑ کے بیٹی کے گھر میں لائیں تو ہماری تو عزت کا اچار بن جائے گا۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اونچا خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اونچی ناک کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے اپنا داماد کا ہاتھ پکڑا اور بیٹی کے گھر میں لے آئے اور دونوں میں سے کسی سے نہیں پوچھا کہ قصور کیا تھا اور بات کیا تھا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنی بہو بیٹیوں کے گھر بسانا چاہتے بھی تھے اور بسانا جانتے بھی تھے، لہذا بڑے اس میں بڑا اہم کردار تھا۔ اگر دیکھیں مثال کے طور پر گھر کے اندر اگر بڑے دیکھیں کہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولہا دلہن سے کھچا چل رہا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو بلا کے پوچھے بیٹا کیا بات، پھر ان کی جو اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہے انہیں سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے، اس سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین نے کتنا بڑا الزام لگا، کتنا بڑا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے گھر سے ان کے باپ کے گھر بھیج دیا، وہاں بھی پریشان۔ لیکن آج دیکھو کیونکہ آپ ایک انسان تھے، منافقین کی باتیں آپ کے دل میں بھی گھر کر گئی تھی، کچھ نہ کچھ جگہ بنا گئی تھی۔ آپ نے آج 40 دن بعد اپنی بیگم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چارپائی پر بیٹھ کر ایک ایسا جملہ کہا جسے آپ آج کل کی زبان میں چلا کٹا جملہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، یا عائشہ انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ۔ عائشہ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، آدم زادی ہے، اور آدم زادیوں سے کوئی گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اب تو میرے سمت کے بندھن ہی ٹوٹ گئے، جی چاہا کہ آپ کے دامن سے لپٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں۔ پھر میرے ضمیر نے میری رہنمائی کی کہ جس کی عدالت میں تھوڑی اپیل کی ہے وہاں سے تو فیصلہ ہو لینے دے۔ چنانچہ میں رکی، اللہ کے رسول پر وحی کے آثار طاری ہوئے۔ جب آپ وہیں سے بیدار ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ماں برابر میں کھڑی تھی، انہوں نے کہا بیٹی اٹھو جلدی سے اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں۔ اب یہ دیکھو بیوی کو کچھ حق ہوتا ہے، ناراض ہونے کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ اس وقت رسول سے ناراض نہیں ہو رہی، شوہر سے ناراض ہے۔ آپ کہتے ہیں بیوی کا کوئی حق ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے منہ پہ کہا ماں میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں، ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے۔
چنانچہ رسول اکرم نے بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. قرآن کی وہ آیات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات سنائی اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا. گویا کبھی کبھی ایک بات کو بھی ناراض ہونے کا حق ہوتا ہے. سارا حق خاوند کا نہیں ہوتا ہے لیکن جائز بات ہے. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ تو مجھے نہیں بتاتی, میں خود اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اب تو ناراض ہے اور اب تو خوش ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کیسے اندازہ لگاتے؟ آپ نے فرمایا, جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور کسی بات میں قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے کہ رب ابراہیم کہہ کر قسم کھاتی ہے کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو یہ قسم کھاتی ہے کہ رب ابراہیم کی قسم ہے یہ بات ایسی ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے یہ بات ایسی ہے. تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں تو نے جو میرا نام چھوڑا ہے ناراض ہے, اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے یہ بات ایسی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو آج مجھ سے خوش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو بیوی کی حیثیت سے خاوند سے اگر کوئی ایسی اونچ نیچ ہوئی ہے تو یہ حق اس کو بھی حاصل ہے. اور اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے, آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا عائشہ. پھر دیکھو آگے حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا واللہ لا احجر الا اسمک, اے اللہ کے رسول میں آپ سے ناراض بھی ہوتی ہوں نا, اللہ کی قسم اس وقت میں صرف آپ کا نام زبان پہ لانا چھوڑ دیتی ہوں, آپ کی محبت کو دل سے نہیں نکالتی. اس وقت بھی میری محبت, میرے دل میں آپ کی محبت موجود ہوتی. اس سے یہ بھی نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہو, رنجش ہو, نفرت ہو تو صرف زبان کی حد تک ہو, وہ دل میں نہ اترے. آپ کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کی نفرتیں صرف زبان میں رہتی ہیں اور دل میں نہیں اترتی. اور جب محبت ہو تو وہ صرف زبان میں نہیں رہنی چاہیے, محبت ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے. آپ کا گھر ہمیشہ بسا ہے, اور یہ جو دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اس میں یہی بنیادی مقصد ہے. اور میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا فرمائے, اس گھر کو بسائے رکھے. ہم سب کی بہو بیٹیوں کے گھر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بسائے. ہمارے گھروں میں اللہ محبتیں پیدا فرمائے, شیطان کو موقع نہ دے, اور ہر طرح کی نفرتوں سے ہمیں بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے.